ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت اب دوسرے ماہ میں داخل ہو چکی ہے، لیکن ایران کی طرف سے جس پامردی سے اس جنگ میں مقابلہ کیا جا رہا ہے اس نے ایک دنیا کو ششدر اور حیران کر دیا ہے، اور اب بھی ایران جو ہے اپنے موقف پر پوری طرح سے ڈٹا ہوا ہے، اور جو نیگوشیشن کی جو معاملات ہے اس سلسلے میں ایران نے اپنے طرف سے 5 شرائط پیش کی تھی، جو امریکہ نے جو 15 شرائط پیش کی تھی پاکستان کی طرف سے، ایران نے اس کو مسترد کر دیا تھا۔ جنگ کی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ جناب اشرف زیدی صاحب ہیں، جو ایران امور کے ماہر بھی ہیں، اور فریکوینٹلی بار بار جو ہے ان کا ایران کا دورہ بھی ہوتا رہتا ہے، اور کئی جگہ ان کے مضامین چھپتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارا جو نیشنل ٹی وی ہے اس پر بھی یہ بار بار آ رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اشرف زیدی صاحب، آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے سالار کے ناظرین کی طرف سے۔ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو منظرنامہ ہے، جنگ کا جو منظرنامہ ہے، وہ کس طرف جا رہا ہے، کس رخ پر جا رہا ہے؟ دیکھیے، بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے مخاطبین کا، ناظرین کا۔ جنگ کی جو صورتحال ہے وہ 1 مہینے کے بعد جس طرح سے ایران کا رسپونڈ ہے، جس طرح سے ایران اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ دنیا کو یقیناً حیران کر رہی ہے، اور دنیا حیران ہے۔ البتہ ایران اور ایرانی قوم اس کے اوپر حیران نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے زیادہ کی توقع اپنی آرمی سے، اپنے جو لیڈرشپ ہے اس سے رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے دنیا کے اینالسٹ، دنیا کے جو ایکسپرٹس ہیں، ملٹری ایکسپرٹس، وہ کیوں حیران ہیں اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاؤں، اور ایران کی خود عوام اور وہاں کی جو قومیں ہیں، ایران میں بسنے والی عوام، وہ کیوں اس سے زیادہ کی توقع کر رہے ہیں اس کی بھی وجہ ہے۔ دنیا کے ایکسپرٹس اور ملٹری ایکسپرٹس جنہیں کہتے ہیں، وہ اس لیے حیران ہیں کہ ایران کے سلسلے میں ایک مس کیلکولیشن ان کا رہا، اور یہ مس کیلکولیشن اس ویسٹرن میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ہے جو ایران کے خلاف پچھلے 47 سال سے کیا گیا۔ ایران کو اور وہاں کی لیڈرشپ کو، وہاں کے نظام کو جس طرح سے ویسٹ نے اور ویسٹ کی ہیجمنی کے اندر کنٹرولڈ ویسٹرن میڈیا امپائر نے پیش کیا، وہ حقائق سے بہت دور تھی، اور اسی وجہ سے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک، وہاں کے سیاسی لوگ، وہاں کے جو اینالسٹ ہیں، وہ ایران اور ایران کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ جیسے دنیا کے اور نظام، جیسے دنیا کی اور حکومتیں امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں یا جب سرنگون ہو گئی، انہوں نے افغانستان کو دیکھا تھا، انہوں نے عراق کو دیکھا تھا، انہوں نے سیریا کو دیکھا، انہوں نے لیبیا کو دیکھا، انہوں نے عراق کو دیکھا، بہت ساری حکومتوں کو دیکھا کہ جس کو ایران نے مشکل سے 24 گھنٹہ یا 48 گھنٹہ یا 72 گھنٹے کے اندر وہاں کی لیڈرشپ کو ختم کر کے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اور ابھی آپ نے وینزویلا کو دنیا نے دیکھا، وہ تو ابھی تازہ صورتحال ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو میٹیریلسٹ سوچ ہے، اس نے امریکہ کو اس طرح کی سپرمیسی اور اس طرح سے اس کی ہیجمنی کو اپنے دماغوں میں، اس کا بھوت اس طرح ان کے اوپر سوار تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے اور سمجھ بیٹھے تھے، اور ان کو یہ یقین تھا کہ ایران 48 سے 72 گھنٹے کے اندر سرنگون ہو جائے گا، وہاں کی لیڈرشپ کو قتل کر دیا جائے گا، وہاں کے کمانڈرز کو قتل کر دیا جائے گا، اور پھر ایک نظام جو امریکہ چاہتا ہے ایسا ہوگا۔ ان کی یہ مس کیلکولیشن ان کے سامنے آئی۔ عوام کیوں توقع رکھتی ہے اپنی ملٹری سے، اپنے مسئولین اور اپنے حکام سے؟ وہ اس لیے کہ وہاں کی جو کیپیبلٹی ہے، ایران کے اس انقلاب کے اندر جو جذبات ہیں، اور وہاں کی جو ترقی ہے، وہاں کے جو ڈیفنس انڈسٹری میں ایران نے ترقیاتی کام انجام دیے ہیں، یعنی اتنی ترقی کہ غرب
اور غربی حکومتیں حیرت زدہ ہیں، نہ فقط غرب بلکہ شرقی حکومتیں بھی حیرت زدہ ہیں میں کہ ذرا یہاں کیسے پر ممکن ہے. میں اس بات نہیں نہیں وہ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کی بات کو کیری رکھیے. غرب سے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، مغرب کی حکومت ہے، غرب سے مراد مغرب، ویسٹرن پاورز، ویسٹرن پاورز، ویسٹرن پاورز وہ وضاحت کرنا چاہ رہا یہ ہوں. ہاں ویسٹرن پاورز جی اس لیے حیرت زدہ ہیں جی کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایران کے جس کے اوپر 47 سال سے سینکشن ہو، جی وہ ایران کے جس کے پاس ہم نے کبھی میڈیسینز جو یو این او کے چارٹر کے مطابق ہر ملک کا ادھیکار ہے وہ بھی ہم نے نہ دیا ہو، جی اس طرح کے سینکشن لگائے ہوں کہ عام زندگی مفلوج ہو کر رہ جائے، جی یا جس طرح سے سینکشن ایران کے اوپر تھے کوئی دیش جی میں سروائیو بتاؤں نہیں وہ کرتا. سروائیو نہیں کر سکتا اس طرح کے سینکشن کے ساتھ. وہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر ڈیفنس کے میدان میں اتنی ترقیات اور اتنے ترقی کرے کہ امریکہ کے F-35 کو گرا دے، امریکہ کے ابراہیم لنکن کو مجبور کر دے کہ وہ واپس چلا جائے. 500 نہیں بلکہ ہزاروں کلومیٹر دور چلا جائے، وہ جیرالڈ ہیرالڈ کو مجبور کرے کہ وہ اپنے ان لوکیشنز کو بدل دے کہ جو یہ ابھی ٹرمپ نے بولا ہے کہ ہمارے سب سے بڑے ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر ایران نے 17 طرف سے حملے کیے، جی اور وہ طریقہ بھی بتا رہا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میجر اٹیک تھے اور ہم زندہ بچ کے نکل آئے. جی یعنی یہ ایئر کرافٹ کیریئر ان کی حیثیت دنیا کے جو ممالک ہیں ان کی نظروں میں ایسی ہے کہ جب یہ امریکہ کو چھوڑ کر اس ملک کا ارادہ کر کے چلتے تھے تو وہ ملک اپنی فورن پالیسیز بدل دیتے تھے، وہ ملک اپنے کیے پر پچھتاتے تھے اور وہاں کی حکومتیں بدل جایا کرتی تھی. یہ وہ ایئر کرافٹ کیریئر ہیں جن کے اوپر ایران نے مسلسل حملے کیے، اور اتنے حملے ہوئے کہ آج یہ آؤٹ آف سروس ہیں. یقین جانیے نیو یارک ٹائمز ہے اس کی رپورٹ پڑھیے، جو امریکہ کے دوسرے آؤٹ لیٹس ہیں ان کی رپورٹ خود پڑھیے کہ آج امریکہ کے یہ دونوں ایئر کرافٹ کیریئر آؤٹ آف سروس ہیں. اسی طریقے سے جو امریکہ کا جو نظام ہے، امریکہ نے جس طرح سے ایران کے لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کیا اور اس کو قتل کیا، اور جس طرح سے وہاں کے سپریم لیڈر کی شہادت واقع ہوئی، جس طرح سے یہ دنیا کے نظام بہرحال ختم ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہاں کی لیڈرشپ کو قتل ہو. چونکہ انہوں نے تو دنیا کو یہ یقین دلایا تھا کہ یہ ایک ڈکٹیٹر ہے. جی امام خامنئی کو وہ ڈکٹیٹر کہتے تھے، لیکن آج ان کی شہادت کے بعد ایران کے اندر کسی طریقے کا ہرج و مرج دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، بلکہ لوگوں کے اندر جو جذبات ہیں، وہ جذبات جو 47 سال میں کہیں نہ کہیں مدھم پڑ گئے تھے، دھیمے پڑ گئے تھے، وہ جذبات جو انقلاب کے لیے وہ نسل سوم ایران کے اندر، یعنی تیسری نسل اور چوتھی نسل کے حوالے یہ انقلاب ہو رہا ہے. جب غرب اور ویسٹ کے تمام تر اینالسٹ یہ سوچ بیٹھے تھے کہ اب یہ انقلاب ڈومین نہیں کرتا، ڈومین کے یعنی پبلک ڈومین میں موجود نہیں ہے، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، اور ایران کی سڑکیں، ہر شہر کی سڑکیں، رات میں وہاں شب بیداری ہوتی ہے. وہ قوم کے جس کو دنیا نے یہ سمجھا تھا کہ یہ بیزار ہیں اس انقلاب سے، اپنی لیڈرشپ سے، اپنی IRGC سے، اپنی ملٹری سے، وہ لوگ رات بھر اس حالت میں کہ جب ان کے سروں کے اوپر میزائل پڑ رہے ہیں، ان کے شہروں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے اسکولز کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ہاسپٹلز کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ الگ چیزیں ہیں جو ملٹری کمپاؤنڈز ہیں، ملٹری کے ایسٹس ہیں، ان کے اوپر جو رات دن بمبارمنٹ ہے. یہ قوم آج میدان میں کھڑی ہے، اور وہ رہبر جس کو انہوں نے کھویا ہے اس کی عزاداری یہ لوگ کرتے ہیں، اس کے لیے آنسو بہاتے ہیں، اور آج ان کی غیر موجودگی میں جو نئے رہبر ہیں ان سے یہ میثاق اور اپنا عہد وفائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے رہبر کو تم نے مار دیا، لیکن ہماری قوم کا ہر بچہ اس میدان میں جب تک لڑتا رہے گا جب تک ہمارے ملک کے اوپر باہری طاقتوں کا کوئی خطرہ برقرار ہے. اچھا، اب یہ جو 1 مہینے سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، ظاہر بات ہے آپ نے پورا تفصیل سے پس منظر بیان کیا سینکشن کے نتیجے میں، تو اب یہ جو
جنگ جو سسٹین کی جا رہی ہے، تو کیا اس کی تیاری جو ہے ایران بہت عرصے سے کر رہا تھا، یا یہ پہلے سے جو ہے ان کو یہ پتا تھا کہ بھائی اس طرح سے ہونے والا ہے، ہم کو یہ اسٹریٹجی استعمال کرنا چاہیے، خاص طور سے جو عراق میں جو امریکہ نے حملہ کیا، اس کے بعد جو سیریا کا معاملہ ہے، وہاں پہ جو خطے میں بار بار جو ہے تو اپنے تجربات کرتا رہا، تو اس سے کچھ سبق سیکھا، اس سے کچھ حکمت عملی ڈرا کی ہے، کیا وجہ کیا ہے کہ ایران جو ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، بالکل مضبوطی سے کھڑا ہوا ہے، نیگوشیشن کے لیے تیار نہیں، اپنی شرائط پیش کر رہا ہے کہ بھائی یہ ہماری 5 شرائط ہے، اس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم وی آر ریڈی فار دیٹ. دیکھیے، آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ کسی بھی ملک، جب دو ملک آپس میں ٹکراتے ہیں، دو ملک کے بیچ کوئی جنگ ہوتی ہے، تو اس کی جو پوٹینشیل ہے، اس کے جو ڈیفینس کے بہرحال اس کے پاس ہتھیار اور ڈیفینس کے مختلف امور ہیں، ان کے اعتبار سے جو اسٹریٹجسٹ انالیسس کرتے ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی کیپیبلٹی ہے، کتنی کیپیسٹی ہے، اور کتنی لمبی جنگ ایک ملک لڑ سکتا ہے. اگر تیاری کی میں بات کروں، اور یہ سوال مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے پوچھا جا رہا ہے کہ ایران کی کتنی تیاری ہے، ایران کب سے تیاری کر رہا ہے، آیا ایران 6 مہینے سے تیاری کر رہا ہے، یا ایران 1 سال سے تیاری کر رہا ہے، یا ایران کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ کس طریقے کی ہیں. اگر میں خود ایران کے جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں ان کی بات کروں، تو ایران کا آج یہ کہنا ہے ان کے کئی ملٹری ایکسپرٹس کا کہ ایران نے ابھی تک اپنی 30% کیپیبلٹی بھی میدان میں نہیں لائی ہے. ابھی تک اس کے صرف اپنی 30% ہی ہتھیاروں کا دنیا کو بہرحال دکھایا ہے، دنیا سے مقابلہ کیا ہے، اور ابھی ہمارے پاس 70% جو کیپیبلٹی ہے، 70% ہمارے وہ ہتھیار کے جو ابھی تک جنگ میں استعمال ہی نہیں ہوئے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. جہاں تک تیاری کا ایک سوال ہے، ایران کی تیاری میں سمجھتا ہوں پچھلے 47 سال سے ہے. ایران جس دن یہ انقلاب اس سرزمین پہ کامیاب ہوا، وہ خلاف تھا باہری طاقتوں کے اس انفلوئنس کے خلاف، امریکہ کی ہیجمنی کے خلاف، امریکہ کی امپیریلسٹ پاور کے خلاف، ویسٹ کی ہیجمنی کے خلاف. اور ایک سپر پاور امریکہ اس وقت تھا، اس سے پہلے سوویت یونین تھا. امام خمینی کا نعرہ تھا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ شرق نہ غرب، نہ ایسٹ نہ ویسٹ. اور وہ نعرہ تھا ان کا الاسلامیہ، اسلامیہ، یعنی ہم صرف نظام اسلامی کو پسند کرتے ہیں. جب ایک ایران میں جو سسٹم اور جو نظام قائم ہوا وہ اسلامی اصولوں کے اوپر ہے، قرآنی اصولوں کے اوپر ہے، شرعی اصولوں کے اوپر ہے، لا محالہ جو غیر اسلامی نظام قائم ہے، چاہے وہ کیپٹلسٹ ہوں، چاہے وہ لبرلسٹ ہوں، لبرلزم ہو، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، امپیریلزم ہو، یا اور بھی سارے جتنے بھی کمیونزم ہو، وہ سب اس کے مقابلے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ایران نے ان سب کا مقابلہ کیا. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ انقلاب سرزمین ایران کے اوپر کامیاب ہوا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی لیڈرشپ میں امریکہ کے ذریعے اور دوسری طاقتوں کے ذریعے، اس وقت کی دوسری طاقتوں کے ذریعے، صدام کی شکل میں ایک صدام جیسا شخص وہ ایران کے مقابلے پہ لائے، اس نے حملہ کیا. 8 سال ایران نے اس حالت میں مقابلہ کیا دنیا کی بڑی طاقتوں کا کہ جب ساری طاقتیں صدام کے پیچھے آ کے کھڑی تھی اور صدام کو سپورٹ کر رہی تھی. ایران کو کوئی ایسا ملک نہیں تھا کہ جو اس وقت حمایت کر رہا ہو، اور کسی بھی طریقے کی اس کی حمایت، جب تو یہ نوپا انقلاب تھا، جب تو یہ انقلاب اپنے گھٹنیوں بھی چلنا نہیں سیکھا تھا، تب انہوں نے اس انقلاب کی حفاظت کی، لوگوں نے اس کی حفاظت کی، قربانیاں پیش کی، 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے ایران میں. اور آج بھی وہ ہفتے بہرحال دفاع کے نام سے، دفاع مقدس کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی نسلیں، جو بعد میں آنے والی نسلیں، انہوں نے بہت کچھ سیکھا. لہٰذا ایران کی تیاری میں سمجھتا ہوں پچھلے 47 سال سے ہے، اور 47 سال میں جس طرح سے مقابلہ انہوں نے امریکہ کی ہیجمنی کا کیا، اور اس منطقے میں موجود دوسرے ممالک کے جو دن رات امریکہ کی ہیجمنی کو قائم رکھنے کے لیے امریکہ کے پروپیگنڈے پر، امریکہ کے ایجنڈے پر کار فرما ہے، ان کی شرارتوں کا مقابلہ پچھلے 47 سال میں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ایران ان سب کو پیچھے چھوڑ چکا.
اچھا وہ طاقتیں جی کہ جو 47 سال سے ایران کا مقابلہ کر رہی ہیں، جی کبھی صدام کے نام پہ، کبھی 8 سالہ جنگ انہوں نے تھوپی، کبھی انہوں نے عراق کے اندر IS کو ایران کے مقابلے جی پہ اور کھڑا کیا شام کے یہاں لا کے کھڑا کیا، کبھی ان ممالک نے یہ کوشش کی کہ اندر خانے کچھ ایجنٹس پالے، موساد نے، CIA نے، وہ تمام تر کام کیے کہ اس انقلاب کو بغیر اس کا سبوتاژ کرنے کے لیے سامنا کیے، بغیر آمنا سامنا کیے اس کو دھاراشاہی کیا جائے، اس آئیڈیالوجی کو ختم کیا جائے۔ لیکن دیکھیے یہ انقلاب نہ 8 سالہ جنگ سے ختم ہوا، نہ اس انقلاب کو ISI جیسی خونخوار اور انسانیت دشمن تنظیم ختم کر پائی، جی اور نہ ہی اس انقلاب کو وہ چند ایک ایجنٹس جو انہوں نے اپنے ڈالر کے اوپر، ڈالر کے اوپر پالے اور میڈیا کا جو پروپیگنڈا چلایا ایران کے خلاف، وہ ختم کر پائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انقلاب ایک آئیڈیالوجی رکھتا ہے، اور وہ آئیڈیالوجی بیونڈ دا بارڈرس ہے، اور وہ آئیڈیالوجی اینٹی امپیرلزم ہے، اینٹی زائنزم ہے، اینٹی کیپٹلزم ہے، اور تمام وہ ازم جو بہرحال اسلام کے مقابلے پہ کھڑے ہیں۔ جہاں جہاں اسلام اور اسلامی تعلیمات ہیں وہاں وہاں یہ آئیڈیالوجی پائی جاتی ہے، اور یہ آئیڈیالوجی ہے۔ اسی لیے آپ امام خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر کسی مذہب اور ملت کی تفریق کے، بغیر کسی جغرافی محدودیت کے، لوگ آپ کو خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں، اور اپنی آپ کو ایران کی سپورٹ کے لیے ہر طریقے سے آمادہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ جو وہاں جو ظاہر بات ہے مجاہدین خلق بھی جو ہے انقلاب ایرانی کے وقت جو ہے ساتھ تھے آپ کے، مجاہدین خلق کا حصہ ابھی بھی باقی ہے۔ پھر ایک یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جو لیڈرشپ جو وہاں پر جو نشانہ بنی وہ موساد کے ایجنٹسوں کے نتیجے میں بنی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہے موساد کے ایجنٹس کو جو ہے جو کارندے تھے ان لوگوں کو ایران کی حکومت پکڑ کیوں نہیں پائی، جس سے بہت نقصان پہنچا خاص طور سے قیادت کو؟ دیکھیے بہرحال اس کا اصل جواب تو جو ایران کی اتھارٹیز ہیں انہوں نے بار بار دیا ہے، جی اور ہم نے بھی انہی سے سنا ہے۔ جی ایران کے جو آفیشیل جی اسٹیٹمنٹ اس سلسلے میں مسلسل ہمیں ایران کی آؤٹ لیٹس میں جی یا باہری آؤٹ لیٹس میں دیکھنے کو ملے۔ اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ جو ملک جی دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر رہا ہو، جی جو ملک سیکشن جس جھیل ملک رہا کے ہے، جھیل رہا ہو، جو ملک جس کو یہ یقین ہو کہ ہماری اس آئیڈیالوجی کو سروائیو کرنے میں کوئی دوسرا دیش ہمارا ساتھ نہیں دے گا، جی لہٰذا اس ملک کے اوپر، جو ملک کے اندر ایران صرف شیعوں کا دیش نہیں ہے، جی ایران کے اندر بہت سارے مذاہب کے جی، لوگ موجود کرد ہیں ہے جو بڑی آزادی سے وہاں جی جیتے ہیں۔ وہاں پہ پارسی ہیں، وہاں پہ یہودی ہیں، وہاں پہ کرسچینٹی ہے، جی وہاں پہ اہل سنت ہیں۔ جی اہل سنت میں بھی مختلف گروپ مکاتب فکر کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سعودی سے بہرحال اپنا سلسلے کو جوڑتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دیوبند سے اپنے سلسلے کو جوڑتے ہیں، اور سبھی لوگوں کو اپنے مذاہب کے امور میں جس طرح کی آزادی وہاں ہمیں دیکھنے کو ملی، اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ایران کی جو اہل سنت کی آبادی ہیں، ان کے جو علماء اکرام ہیں، ان کے جو بہرحال انفلوئنشل پرسنالٹی ہیں، وہ آج ایران کے ساتھ کھڑی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ انہیں معلوم ہے کہ امریکہ ہمیں آزادی نہیں دے گا، امریکہ ہمارا حامی نہیں ہو سکتا۔ یہ جمہوری اسلامی ایران ہے کہ جس کے اس میں ہم آ کر اپنی ہر طریقے سے محفوظ بھی ہیں اور ہمیں آزادی بھی ملتی ہے۔ بہرحال جہاں تک مختلف ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا سوال ہے، یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن شروع سے وہاں پہ موجود ہیں، اور جس کا آپ نے نام لیا جبہہ خلق، مجاہدین خلق، یا اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں وہاں پہ کہ جنہوں نے ایران کے اندر بہت سارا نقصان کیا، وہاں کی شخصیات کا قتل کیا، وہاں کے سیاسی، دینی، مذہبی بہت ساری شخصیات ہیں جن کا قتل ان کے ہاتھوں سے ہوا، اور پھر یہ لوگ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ وہاں جانے جاتے ہیں۔ ان جو رجوی مجاہدین خلق کی جو لیڈر ہے اس وقت، ایک لیڈی ہیں جن کا نام ہے رجوی، وہ کون نہیں جانتا کہ اس کی پرورش کون کر رہا ہے، اس کو کون رکھ رہا ہے، اس کو ہوسٹ کون کرتا ہے؟ امریکہ ہے۔ یہ اس سے زیادہ خطرناک
ایران کے خلاف وہ پروپیگنڈا ہے کہ جو مختلف چینلوں کے ذریعے چلایا جاتا ہے، جی اور وہ چینل سب انہی سے مربوط ہے، انہی سے منسلک ہیں. مثلا ایران انٹرنیشنل، جی ایران انٹرنیشنل وہ چینل ہے کہ جو دن رات اپنے ہی ملک کی عوام کے خلاف، اپنے ہی ملک کے خلاف ایک ایسی جنگ کو میڈیا کے اندر چھیڑے ہوئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں امریکہ اور اسرائیل کی جو میزائلز ہیں، اس کے جو اسٹرائکس ہیں، ان سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو مجاہدین خلق ہیں. ان کی جو ایکسیپٹینس ہے وہ ایران کے اندر نہیں ہے. جی اگر یہ ایران کے اندر آئیں یا ایران کے اندر موجود اپنے کو ایز اے مجاہدین خلق اپنے کو ثابت کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام ان کو معاف نہیں کر سکتی جس طرح کے کرائم انہوں نے کیے ہیں. دوسری بات کہ وہاں پہ موساد کا ایجنٹ ہونا، CIA کا ایجنٹ ہونا، دیکھیے کون سا ملک ہے جہاں پہ دوسرے ممالک کے ایجنٹ نہیں ہوتے، لیکن جو کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے وہ یقیناً ایران کے پاس ایک اچھی سیکیورٹی، حماس کے لیڈر وہاں پر جو تو شہید اچھی کیے گئے، سیکیورٹی اور اچھے انتظامات ہیں. جی لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہر چیز میں وہ کامیاب ہے، ایسا میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے. بہت سارے اس طرح کے ان کے پلان ہیں جو ناکام ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے بہرحال وہ لوگ پروپیگنڈا اور ان کا جو مسودہ ہے اکثر فیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور ایران کوئی چھوٹا موٹا دیش نہیں ہے. ایران اتنا بڑا دیش ہے جو 17 ممالک سے اپنی سرحدوں کو ملاتا ہے، آبی اور خشکی والی سرحدوں کو 17 ممالک سے ملاتا ہے. یہ 17 ممالک میں آذربائیجان جیسا دیش بھی ہے جس کے جو اسرائیل کا الائز ہے. عراق بھی کہ جو انسٹیبل کئی سالوں سے رہا ہے، وہاں پہ موجود کردستان کا پورا ایک ایریا کہ جہاں پہ کردوں کی مختلف تنظیمیں اور ان کے ساتھ جو اسرائیل کی حمایت، اسرائیل کی فنڈنگ وہ موجود ہے، ان کا بہرحال ایران کے اندر انٹری کسی بھی صورت میں ممکن ہے. اسی طریقے سے پاکستان، کون نہیں جانتا کہ پاکستان ٹیررزم کو پرورش کرتا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ افغانستان کی سرحدیں 900 کلومیٹر کی افغانستان کی سرحدیں ایران کو لگتی ہیں؟ پاکستان میں مختلف گروپ، مختلف تنظیمیں جو ٹیررسٹ تنظیمیں وہ ہیں کہ جن کا جو سرحد ایران سے بہرحال پاکستان کی ملتی ہیں، انہی سرحدوں میں پرورش پاتے ہیں. کون نہیں جانتا؟ اور ان تمام تر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی جو سرپرستی ہے وہ خود امریکہ اور اسرائیل کرتے ہیں. یہ پاکستان بھی جانتا ہے، پاکستان کی حکومت بھی جانتی ہے. لہٰذا اس حالت میں یعنی جو ملک اپنی سرحدیں 17 ممالک سے مشترک رکھتا ہو، اشتراک رکھتا ہو، تو وہاں پہ مختلف تنظیموں، مختلف ایجنٹس کا ہونا ایک غیر معمولی بات نہیں ہے، معمولی سی بات ہے. اور وہ کتنا کامیاب ہے کتنا ناکام ہے یہ تو بہرحال آنے والا دور ہی بتائے گا. بس 2 مختصر سوال ہے. ایک یہ کہ ٹرمپ نے کہا جو اس کا ایک 40 سال پہلے سے منصوبہ تھا، جو خرگ آئلینڈ جزیرہ ہے اس پہ قبضہ کرنا اور زمینی فوج میرینز جس کو کہا جاتا وہ بھیجنے والے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس کا جو منصوبہ ہے انہوں نے نشانہ بھی بنایا، وہاں آپ کی ایران کی جو ہے گیس کے ذخائر ہیں، آئل کے ذخائر ہیں. دیکھیے ٹرمپ ایک ایسا پریسیڈنٹ ہے امریکہ کی ہسٹری کا کہ میں سمجھتا ہوں جس نے امریکہ کے چہرے کو دنیا میں صاف ستھرا کر کے دکھایا ہے کہ یہ امریکہ کی سو کالڈ ڈیموکریسی، یہ امریکہ کا جو نظام ہے، حکومت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے یہ دنیا نے دیکھا ہے. جتنا ایکسپوز امریکہ کو اس نے کیا، اتنا اس سے پہلے آنے والے صدور نے بہرحال بہت ساری ڈپلومیسی اپنائی، بہت سارے اصول اپنائے کہ امریکہ کی اس ڈھکی چھپی شکل کو دنیا کے سامنے نہ آنے دیا جائے، اور ہم دنیا کے اندر سپرمیسی اور اپنی دادا گیری کو قائم رکھنے کے لیے اصول بنائے، ڈپلومیسی اپنائی. بہرحال بہت سارے اس طرح کے اصول تھے جو انہوں نے اپنائے، اور دنیا ان کی قائل تھی. دنیا یہ سمجھتی تھی کہ امریکہ ہے جو دنیا کو اصول دیتا ہے، اور ہمیں اس اصول کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. یعنی ان اصولوں کی مخالفت یعنی جرم ثابت ہوتی تھی، جرم کہلاتی تھی. جس نے بھی ان کی مخالفت کی وہ اپنے کو مجرم تصور کرتا تھا، یا وہ ممالک دوسرے بھی اس کو مجرم قرار دیتے تھے. لیکن اس شخص نے اور اس
ایپسٹین گینگ نے، میں کہتا ہوں جی ایپسٹین گینگ نے ایک اچھی تصویر جو ہونی چاہیے، جو امریکہ کے اصل تصویر ہے، وہ دنیا کو دکھائی ہے. اور یہ شخص وہ ہے کہ جو ایک دن میں 3 وقت نہیں بلکہ 6 وقت اپنا اسٹیٹمنٹ بدلتا ہے. جی کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے. ٹرمپ تو پہلے ہی دن کہہ چکا تھا کہ میں جیت گیا ہوں، جی امریکہ ایران کو میں نے فتح کر لیا، وہاں کی لیڈرشپ کو قتل کر دیا ہے، اب میں طے کروں گا. پھر کہتا ہے کہ میں نے 70% ان کی آرمی کو ختم کر دیا. پھر تیسرے دن کہتا ہے کہ میں جیت گیا. یعنی لگاتار شروع کے جو 10-12 دن تھے جنگ کے، ہم نے روزانہ اس کو وہاں پہ اس کے بیانات دیکھے جس میں وہ جیت رہا تھا. جی لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اسٹریٹ آف ہرمز سے اس کا کوئی شپ نہیں گزر پا رہا ہے. جی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ منطقے میں موجود جی سعودی عرب، یو اے ای، قطر، بحرین اور کویت یا عراق، ان کے اندر موجود اس کی جو بیسز ہیں، جی اس کے جو ملٹری ایسٹس ہیں، جی ان کا کیا حال ان 30 دن یا اس سے زیادہ میں ہوا، یہ دنیا دیکھ رہی ہے. جی F-35 جی کا ایران کا مار گرانا، یہ ایک ہسٹری ہے جی جو ایران کے جیالوں کے نام اور ایران کے جوانوں کے نام لکھی جائے گی. ایئر کرافٹ ابراہیم لنکن کے اوپر حملہ کر کے اس کو آؤٹ آف سروس کرنا، یہ ایک ہسٹری ہے جو ایران کے اس انقلاب کے جو سپاہی ہیں ان کے نام لکھی جائے گی. امریکہ کو مجبور کر دینا کہ وہ دنیا کے ممالک سے مدد مانگے، فرانس اور یورپی یونین اور بہت سارے دیشوں سے، کون نہیں جانتا وہ کتنا گڑ گڑا رہا ہے کہ اس کی مدد کو آئے اور ابنائے ہرمز اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوائے. بہرحال اس کے کہنے میں اور کرنے میں فرق ہے. کیا پہلے سے ان ممالک، خطے کے ان ممالک میں امریکی فورسز موجود نہیں ہے؟ جی آج وہ اپنی بیسز کو چھوڑ کر ہوٹلز میں اور ان ممالک سے پناہ مانگ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کبھی کبھی ایران کے اوپر اعتراض بھی ہو رہا ہے کہ وہ کیوں بیسز کے علاوہ حملے کر رہا ہے، چونکہ ان بیسز کے علاوہ جہاں بھی ایران حملے کر رہا ہے وہ جگہیں ہیں جہاں پر ان ممالک نے امریکی فورسز کو پناہ دی ہوئی ہے. اور ایران کا اعلان ہے کہ جہاں بھی یہ فورسز جائیں گی، تقریباً میں سمجھوں 5,000 سے زیادہ فوجی آلریڈی ان بیسز کے اوپر موجود تھے. وہ بیسز تو تباہ ہو چکی ہیں. ابھی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے پرسوں کہ وہ کہتا ہے کہ ہماری 13 بیسز ہم ایران کے حملوں سے بالکل تہس نہس ہو چکی، جو ان ایکٹیو ہیں، بالکل ختم ہو چکی ہیں. تو یہ جو 13 بیسز میں موجود امریکی سپاہی تھے، امریکہ کے آفیسرز تھے، یہ ہیں کہاں؟ ان کو بہرحال بہت سارے قتل کر دیے گئے، بہت ساروں کو ان ممالک نے پناہ دی ہوئی ہے، اپنے ہوٹلز میں، اپنے ایئرپورٹس کے اوپر، یہ اپنے بعض کنگ پیلیس جو کہلاتے ہیں وہاں پہ. اور یہی وجہ ہے کہ ایران مجبوراً غیر نظامی اور غیر بیسز کے اوپر بھی حملے کر رہا ہے، جس کو یہ لوگ بہرحال ایک بڑا پروپیگنڈے کی شکل میں دکھا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ 3,000 فوجی آ کر کیا کریں گے؟ خارگ آئی لینڈ وہ جگہ ہے، یقیناً ایران کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن آیا خارگ آئی لینڈ کی دوسری بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ کیا وہ اپنے ان جزیروں کو بچا پائے گا جو عرب ممالک کی شکل میں امریکہ کے پاس ہیں، چاہے وہ یو اے ای ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ قطر ہو، کویت ہو. یہ امریکہ کی کالونی ہے، امریکہ کی کالونی ہے. اور ان کو میں سمجھتا ہوں اگر ایران نے ارادہ کر لیا تو پھر یہ امریکہ کی ایران کی فوجوں سے نہیں بچ پائیں گے. ایران کی فوجوں میں وہ طاقت ہے کہ ان کو 1 دن سے 2 دن کے اندر ان کے اوپر قبضہ لے. لیکن ایران کی پالیسی کبھی بھی اگریسو پالیسی نہیں رہی ہے. لہٰذا وہاں کے جو اسٹیٹ کئی منسٹرز ہیں، وہاں کے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا ہے، اشارے بھی دیے ہیں. وہاں کے اسپیکر آف پارلیمنٹ کالی باف نے بار بار بولا ہے کہ فکر نہ کرنا کہ آپ ہمارا ایک آئی لینڈ قبضانے کے لیے آؤ گے اور تمہارے جو سرحدیں ہیں وہ محفوظ رہیں گی. بلکہ انہوں نے ایک کنٹری کا نام تو نہیں لیا، لیکن اشارہ کیا کہ ایک کنٹری بہت کوشش میں ہے کہ امریکہ کو وہ دعوت دے رہی کہ آؤ اور آئی لینڈ خارکیف کو قبضہ لو. تو یاد رکھیں ہماری فوجیں آمادہ ہیں اس ملک کی سرحدوں میں گھسنے کے لیے. تو یہ کون سے ممالک ہیں؟ یہی امریکہ کی کالونیل پالیسی کا حصہ بننے والے یہی ممالک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کا جو
بہرحال یہ جس سمت جنگ بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے جنگ یہ طولانی ہو رہی ہے، ویسے ویسے ان بادشاہوں کے اوپر، سر کے اوپر، اور ان رولرز جو سو کالڈ عربی یعنی اسلامک دیش کہلاتے ہیں، ان کے تاج ہل رہے ہیں، ان کے ایوانوں میں زلزلے ہیں۔ وہ امریکہ کہ جس کو انہوں نے اپنے ممالک کے اندر اپنی سرزمین کو وہ بیسز بنانے کے لیے دیے گئے تھے، آج وہ بیسز ان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ بیسز کا ختم ہو جانا یعنی اپنی عوام کے اوپر جو ان کا تسلط ہے اس تسلط کا ختم ہو جانا، اور یہی خطرہ میں سمجھتا ہوں ان رولرز کو ستا رہا ہے، اور یہ رولرز، ان کے رولز جو ہیں بہت دن چلنے والے نہیں ہیں۔ جیسے ہی امریکہ کی رخصتی اس چھیتر سے ہوگی جو ایران کا دیرینہ خواب ہے، جو اب شرمندہ تعبیر ہونا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں جیسے ہی امریکہ کی ہیجمنی، امریکہ کی فورسز اس منطقے سے باہر نکلیں گی، اور جیسا کہ میں نے بتایا 13 بیسز تباہ ہو چکی ہیں، بالکل انیکٹیو ہیں، اب وہ زمانہ گیا کہ یہ دوبارہ اس کو ریسٹال کریں اور یہاں پہ امریکہ رک پائے، اور ان بادشاہوں کی بادشاہتیں خطرے کا شکار ہیں، جو کسی بھی وقت کسی بھی دیش میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ آخری سوال میرا یہ ہے، انڈیا کے تاریخی روابط رہے ہیں بہت، اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایران نے ہمیشہ آڑے وقتوں میں انڈیا کا ساتھ دیا، خاص طور سے OIC میں جو ہے قرارداد جو ہے کشمیر کے خلاف منظور ہونے والی تھی، ہیومن رائٹس کے خلاف، یہاں سے جو ہے جو وزیر خارجہ تھے دنیش سنگھ صاحب بیمار تھے، اسٹریچر پر ڈال کے ان کو لے جایا گیا، ایران کو منایا گیا، کیونکہ OIC کا معلوم ہے آپ کو کہ متفقہ طور پر کوئی قرارداد منظور ہوتی ہے تو ایران نے اس کو ویٹو کر کے انڈیا کو بچا لیا تھا، ورنہ انڈیا پہ جو ہے پابندیاں لگ سکتی تھی حقوق انسانی کے پامالی کے حوالے سے، یعنی ایسے نازک وقت میں ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد 90s میں آئل پر معاہدہ ہو رہا تھا، 55 میں بھی جو ہے 1955 کے بعد بھی ایران سے یہ ہو رہا تھا۔ تو اب یہاں کی جو قیادت ہے وہ نہ وہاں کا سپریم لیڈر کو ہلاک کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، اس پر ایک لفظ بول کہتی ہے، اس کے بعد جو ہے بچوں کے اسکول پر جو ہے تو بم مارا جاتا ہے، بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، اس پر کچھ کہتی ہے، اور یہاں کا جو سربراہ مملکت ہے وہ جو ہے ایران پر حملہ شروع ہونے سے 48 گھنٹے پہلے جو ہے اسرائیل کا دورہ کرتا ہے، وہاں کی پارلیمنٹ میں اعلان کرتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، پورا ساتھ ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ایران نے جو ہے آئل ٹینکر آنے کی اجازت دی، تو وہاں پر سینٹیمنٹس کیا ہے، ایران میں کیا سینٹیمنٹس ہے؟ یہ جو رویہ ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، بالکل خیمے میں لگے ہوئے بیٹھے ہوئے، یہ بھی سوچ رہے تھے، جیسے کہ ایک صحافی ہے MK وینو صاحب، وائر کے ایڈیٹر، انہوں نے کہا کہ یہ مودی اور جو ہے جے شنکر صاحب کا خیال تھا کہ یہ 2-3 دن کا معاملہ ہے، ان کا کیلکولیشن یہ تھا کہ یہ 2-3 دن کا معاملہ، ایران کی قیادت بیٹھ جائے گی، ایران بیٹھ جائے گا، ہم وننگ کیمپ میں ہوگے۔ اب اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟ آپ یہ جو صورتحال ہے پورا میں نے آپ کے سامنے، سوال ذرا طویل ہو گیا ہے لیکن جو سینٹیمنٹس ہے ایرانیوں کے اور عوام دیکھیے، کے، جہاں تک دو ملکوں کے تعلقات جی اور سفارتی تعلقات کا معاملہ ہے، جی یہ تو بہرحال جو سفارتی لوگ ہیں جی اور جو حکومتی ادارے ہیں جی اور ہماری فورن پالیسی ہے وہ طے کرتی ہے جی کہ ان کے تعلقات کس دیش سے کس سطح کے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں، جہاں تک دنیا میں ممالک میں بسنے والے لوگوں کا خیال ہے، جی ایز اے انڈین، جی میں کہتا ہوں کہیں نہ کہیں ان لوگوں نے، ہماری حکومت نے توقعات کے خلاف جا کر جی کچھ کام کیے، اور ہماری جو فورن پالیسی ہے جی وہ عوام کی برخلاف، جی بہرحال ایک بہت بڑی عوام یہ چاہتی تھی کہ ہم اس مشکل گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑے جی ہوں اور یہ تو ایران ہے، کی حمایت حقیقت ہے کریں۔ بہرحال ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی کا اسرائیل میں جانا اور اگلے دن ایران کے اوپر اس کا وہ کرمنل اور ایلیگل وار کا شروع کر دینا اور وہاں کے سپریم لیڈر کا قتل کر دینا، ان کو شہید کر دینا، بہرحال آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے دیش میں کس طرح کے سینٹیمنٹس ہیں، عوام ایران کے ساتھ کھڑی ہے، وہاں کے لیڈر کی جو تسلیت اور تعزیت ہے وہ کس طرح سے پیش کی جا رہی ہے، اور عوام جو ہے اس دیش کی
یہ چاہتی ہے کہ وہ ریلیشن جو ہزاروں سال کے اوپر محیط ہے، ہمارے ہر طریقے کے ریلیشن ایران سے رہے ہیں، چاہے وہ بزنس کے معاملہ ہو، تجارتی تعلقات ہوں یا ڈپلومیٹک تعلقات ہوں، یا ان سے الگ ہٹ کر ایک جو بہت بڑا دو ملکوں کے بیچ تعلقات ہوتے ہیں، وہ سبھیتا اور کلچرل جو ہم جی بہرحال کلچرل جو ہماری سمانتائیں ہیں ایک دوسرے سے، چاہے وہ لینگویج ہے، چاہے کلچرل ہمارا ہیریٹیج ہے، اس کو اگر دیکھیں تو ہماری توقعات کے خلاف تو نہیں، بلکہ توقعات سے بہت کم ہماری سرکار نے اقدام کیا ایران کے سلسلے میں، تو وہاں اور ہماری توقعات جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ ایران کے جو سینٹیمنٹس تھے، ایرانیوں کے سینٹیمنٹس کی اگر میں بات کروں تو یقیناً ایرانی ہندوستان کی جنتا کو اور ہندوستان کو بہت چاہتا ہے۔ میں خود ایران میں رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ جب وہاں پہ کوئی کہتا ہے کہ میں انڈین ہوں، میں ہندی ہوں، تو وہ لوگ اپنی باہیں کھول دیتے ہیں، اپنے گھر اس کو مہمان بنانا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کا ایک وقار ان لوگوں کی نظر میں، ایسا دیش جو ہمیشہ سبھی، یعنی ایک ایسے دیش کی شکل میں ہندوستان کی پہچان ہے کہ جو کسی کے اوپر اگریسن نہیں کیا جس نے کبھی، ہمیشہ پیس کی اپیل کرنے والا دیش، ہمیشہ ایسا دیش جہاں سارے دھرموں کو جگہ دی گئی ہو، ایسا دیش کہ جہاں پہ سردھرم سمان سے رہتے ہوں، یعنی ایسا دیش کی جو ایک چھوی ایرانیوں کی نظر میں تھی وہ بہت بڑی تھی۔ اس کو کہیں نہ کہیں دھچکا ضرور لگا، ان کے سینٹیمنٹس جو تھے وہ یقیناً ہندوستان، ان کی توقعات شاید بہت زیادہ تھی اور ہماری گورنمنٹ اس کے اوپر کھرا نہیں اتری، لیکن امام آیت اللہ سید علی خامنئی کی شہادت کے بعد جس طرح کا اظہار تعزیت اور جس طرح کے سینٹیمنٹس عام لوگوں میں ہندوستان کی دیکھنے کو ملے، اور وہ کنوے کیے گئے ایران کی جنتا کے سامنے، اور میڈیا کی شکل میں، میڈیا رپورٹس کی شکل میں، جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستانی اپنی ہر چیز، عورتیں اپنا جیولری، مرد اپنے پاس جو بھی ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور ایران کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، تو پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وہ میزائل جو اسرائیل کی طرف جا رہی تھیں ان کے اوپر تھینکس لکھا، تھینکس پیپل آف انڈیا کے نام سے انہوں نے اس کے اوپر لکھ کر وہ میزائل چلائے۔ یعنی سینٹیمنٹس ضرور ہمارے خلاف تھے، لیکن ہندوستان کی عوام نے جس طرح سے اس پورے سینیریو کو لیا اور ایران کو ہدیہ پیش کیا، ایران کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا، اس نے کہیں نہ کہیں ایرانیوں کی نظر میں ہماری اس قدیم چھوی کو محفوظ کرنے میں بہت مدد کی۔ اور آج جو شخص انڈیا کی عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں اور میڈیا کی شکل میں ان تک پہنچ رہی ہے، وہ لوگ مطمئن ہیں کہ دیش اپنے قدیمی پالیسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اپنے پرانے سبھیتا اور کلچر کو بچاتے ہوئے ضرور اس حق و باطل کی جنگ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو اس کا ہمیشہ سے ہسٹری رہی ہے۔ بہت شکریہ سالار سے بات کرنے کے لیے جناب اشرف زیدی صاحب۔ شکریہ جناب۔ یہ تھے جناب اشرف زیدی صاحب، جو اس وقت جو جنگ کی جو صورتحال ہے اس پر روشنی ڈال رہے تھے، تفصیل سے روشنی ڈالی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو انڈین حکومت کا جو رویہ ہے اور انڈین پبلک کا جو رویہ ہے، دونوں میں بالکل یعنی تضاد ہے، بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو ایران کی طرف سے تیل کے ٹینکر جو ہے وہ جو انڈیا کو آنے کی اجازت ملی ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ اور یہ جو ہے ان کے جو سینٹیمنٹس سے، ایرانی جو ہے انڈین سے بہت محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور یہ جو سینٹیمنٹس تھے جو یہاں پہ جس طرح سے ایران کے حق میں جو ایک مہم چل رہی ہے، ہر جگہ چل رہی ہے، عوامی سطح پر چل رہی ہے، لوگوں نے جو اپنے زیورات دیے ہیں جو امداد وغیرہ پہنچانے کے سلسلے میں، تو اسی کا نتیجہ، اسی کے طفیل میں جو ہے ایران نے وہ گیس اور آئل کے ٹینکر آنے کی اجازت دی ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوش آئند پہلو ہے، اور اس کے نتیجے میں یہاں پر جو ایک توانے کا بحران پیدا ہونے کا جو امکان تھا، اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں جو ہے ایک گیس کے حوالے سے ایک لوٹ مار کا، بلیک مارکیٹنگ کا جو ہے بازار گرم ہو چکا ہے۔ اور ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں
کہ کس طرح سے جو تو بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ حکم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہاں سے اوپر سے لے کے نیچے تک پورا نظام کرپٹ ہے. تو آپ سب بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب لوگ اس چیز کو فیس کر رہے ہوں گے، آپ کو خود اس کا تجربہ ہو رہا ہوگا. تو بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے، جو بھی جنگ ہوتی ہے وہ تباہیاں لاتی ہے، جنگ جلدی ختم ہو. اس کے سلسلے میں جو ہے تو گفت و شنید کے کچھ سلسلے چل رہے ہیں، دیکھیے وہ گفت و شنید کے سلسلے کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں. اور توقع ہے کہ وہ خطہ جو ہے، مغربی ایشیا کا جو خطہ، ہمیشہ کے لیے دائمی امن کا ایک گہوارہ بن جائے. کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی.